السلام علیکم ناظرین، آج اڈیالہ جیل کی سرد اور یخ بستہ بیرکس میں ایک گرم دن تھا، کیونکہ آج عمران خان صاحب کی اور جو جیل حکام ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ جیلر بھی شامل ہیں، سپرنٹینڈنٹ آف جیل، ان کی تلخ کلامی ہوئی اور آپس میں کافی بحث و تکرار ہوئی۔ لیکن اس سارے کا جو غصہ نکلا وہ میڈیا پر نکلا اور سب سے پہلی فرصت میں انہیں اٹھا کے جیل سے باہر بھیج دیا گیا۔ یہ سائفر کیس کی کوریج کے دوران یہ معاملہ پیش آیا کہ جب صحافیوں نے سائفر کیس جو ہے اس کی کوریج کے لیے وہاں گئے اور آج 4 گواہوں نے جو ہے وہاں پر بیان قلم بند کروائے، اس میں سابق سیکرٹری انٹیریئر بھی تھے، سابق سیکرٹری فورن افیئرز بھی تھے، اور ایک نعمان صاحب تھے جنہوں نے سائفر کو ریسیو کیا تھا جب وہ بیرون ملک سے یہاں پاکستان میں آیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور گواہ تھے، انہوں نے بھی اپنا بیان قلم بند کروایا، اور یہ تھے جو جج صاحب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اعظم خان صاحب کا بیان ریکارڈ کیا تھا۔ یہ تو یہاں تک تو ٹرائل کی بات ہو گئی۔ ٹرائل میں بھی تھوڑی بہت گہما گہمی ہوئی کہ جب پروسیکیوشن کے جو وکیل ہیں انہوں نے بار بار لکمے دینے کی کوشش کی تو اس کے اوپر دونوں سائڈز تھوڑی سی بحث و تکرار میں رہیں۔ لیکن جب یہ معاملہ تھوڑا سا ختم ہوا، کورٹ پروسیڈنگ جب چل رہی ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے پیچھے بھی بات چیت چل رہی ہوتی ہے، جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو جب خان صاحب کی صحافیوں سے بات چیت شروع ہوئی اور انہوں نے سیاسی معاملات پہ دیگر چیزوں پہ بات چیت کرنا شروع کی تو جیل حکام کی طرف سے انہیں یہ کہا گیا کہ آپ میڈیا سے بات نہیں کر سکتے۔ خان صاحب نے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں کر سکتے، مجھے الاؤڈ ہے اور میڈیا ٹرائل کور کرنے آیا ہے، یہ اوپن کورٹ ہے، اس میں ایسی کیا قدغن ہے کہ جو آپ مجھے منع کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ جیل حکام نے کہا کہ نہیں جی، یہاں وہ میڈیا کو صرف ٹرائل کور کرنے کی اجازت ہے، انہیں کوئی سیاسی آپ کے ساتھ گپ شپ لگانے کی یا آپ کو ان کے ساتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ وہ معاملہ تھا کہ جب بحث و تکرار جو ہے وہ زیادہ بڑھی اور پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ جیلر صاحب نے الزام لگایا کہ عمران خان صاحب نے انہیں تم کر کے پکارا ہے اور بلایا ہے، اور تھوڑی سی شاید ان کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن ان کی بہن جو ہے عمران خان صاحب کی، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر آپ دیکھ لیں ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ جیل میں جیل حکام کا یہ رویہ ہے تو وہ عام لوگوں کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ رکھتے ہوں گے اور وہ کس طرح سے ان کو ٹریٹ کرتے ہوں گے کہ ایک سابق وزیر اعظم جو ہے وہ لوگوں سے بات کرنا جو ہے اس کو الاؤڈ نہیں کر رہے، مطلب لوگ بھی کیا، وہ میڈیا کے وہ لوگ ہیں جو ٹرائل کور کر رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ اور کیپٹن صفدر یہ سب لوگ پیش ہوتے تھے، جو اس وقت کے وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب، جو بعد میں چلے گئے تھے ملک سے، پھر واپس آ گئے، پھر وزیر خزانہ بن گئے، وہ بھی پیش ہوتے تھے ان کے ٹائم پر بھی۔ لیکن خاص کر نواز شریف صاحب کا جو ٹرائل تھا پاناما کا، اس میں بیشتر اوقات بلکہ ہر روز ہی یہ ہماری روٹین ہوتی تھی کہ ہم صحافی جو ہے وہاں جاتے تھے کورٹ میں، اور جج صاحب کے آنے سے پہلے بھی جتنی دیر ہمیں میسر ہوتی تھی ہم ان سے بات کرتے تھے، سوال جواب ہوتے تھے، ان سے پوچھا جاتا تھا، مختلف چیزوں کے اوپر ان سے بات کی جاتی تھی، ان کے کامنٹس آتے تھے، وہ رپورٹ بھی ہوتے تھے، اس کے اوپر سٹوریز بھی بنتی تھیں، سارا کچھ روٹین کا عمل تھا۔ جج صاحب جب آ جاتے تھے جج صاحب تو پھر وہ جو ڈسکشن ہے وہ رک جاتی تھی، اور اگر کوئی ہوتی بھی تھی تو ان کی آپس میں کوئی کانوں میں یا بہت ہلکے آواز میں جو ہے نا وہ آپس میں بات چیت کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی جج صاحب چلے جاتے تھے تو نواز شریف صاحب دوبارہ باہر نکل کے جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے باہر بھی بات کیا کرتے تھے۔ تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جیلر صاحب کو اول تو یہ گفتگو سننے کا کیا ان کو وہ تجسس ہوا، انہوں نے گفتگو کیوں سنی کہ وہ سیاست پہ بات کر رہے ہیں، وہ ریلیجن پہ بات کر رہے ہیں، وہ اپنی فیملی پہ بات کر رہے ہیں یا کسی اور چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں، ان کا میرے خیال میں اس میں کوئی عمل دخل نہیں بنتا ہے۔ ایک سابق وزیر اعظم ہیں جن کو کورٹ نے یہاں تک بھی پرمیشن دی تھی کہ وہ اپنے پارٹی کینڈیڈیٹ سے الیکشن کے حوالے سے اگر میٹنگز کرنا چاہیں تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ صحافیوں کو، میڈیا کو بھی کورٹ نے الاؤڈ کیا کہ بھائی آپ جائیں اور اس کو کوریج کر سکتے ہیں، آپ بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام جو معاملات ہیں، اس تمام صورتحال میں ایک شخص جو ہے وہ کسی کو کچھ بولنے سے یا کچھ اسپیسیفک بات کرنے سے منع کیوں اور کیسے کر سکتا ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں قدغن لگانے والی، کوئی روکنے والی کوئی حکمت یا بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ایک شخص ہے وہ ٹرائل کے دوران صحافیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اگر ٹرائل کے بعد 5-10 منٹ مل گئے اس میں وہ بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان کی بات کہنے میں، سننے میں، رپورٹ ہونے میں کیا پرابلم ہے۔ سابق وزیر اعظم بھی یہی سب کچھ کرتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی کی چیزوں سے کچھ سیکھنا نہیں چاہ رہے،
آج ایک پرائم منسٹر جیل میں ہے، کل کوئی اور جیل میں تھا، اس سے پہلے کوئی اور جیل میں تھا، آئندہ کل کوئی اور پرائم منسٹر جو ہے وہ جیل میں ہوگا، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، کیونکہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سیاسی جماعتوں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے آپس میں مل کے نہیں بیٹھنا، ہم نے آپس میں مل کے، آپ اختلاف رکھیں، ایشوز کے اوپر رکھیں، لیکن ذاتیات تک نہ جائیں، ذاتی چیزوں کو، فیملیز کو، باقی چیزوں کو ایک طرف رکھیں، اور جو ملک اور قومی مفاد میں چیزیں ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے خیال میں یہ سلسلہ بھی کہیں نہ کہیں تھمنے کا کوئی امکان پیدا ہو جائے گا کہ وزیر اعظم اقتدار کے بعد جیل نہ جایا کریں۔ ابھی تک تو یہی روایت ہے، اور یہ روایت ابھی بھی کوئی تھمتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ پچھلے جو لوگ تھے ان کا بھی ایک ہی مقصد اور ایک ہی ان کی منشا تھی کہ کسی طرح جو پاورفل کوارٹرز ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی گڈ بکس میں رہا جائے، اور ان کی گڈ بکس میں رہنے کا ایک جو بینیفٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جیلوں سے، کورٹ کچہریوں سے، آپ مقدمات سے، اور آپ دیگر اس طرح کی جو مشکلات ہیں اس سے بچ جاتے ہیں، جبکہ دوسری سائڈ کو اچھا خاصا رگڑا ملتا ہے۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جب دوسری سائڈ کو رگڑا مل رہا ہوتا ہے تو یا تو آپ خاموش ہوتے ہیں یا آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، میری جان بخشی گئی، اس کو صحیح جو ہے وہ ٹف ٹائم مل رہا ہے۔ تو جب تک یہ سلسلہ نہیں رکے گا، اسی طرح جیل میں بھی جھڑپیں ہوتی رہیں گی، کورٹ کچہریوں میں بھی معاملات چلتے رہیں گے، اور اسی طرح یہ ملک کے بھی جو سیاسی، یا آپ کہہ لیں کہ ہمارے اقتدار کے جو مسائل ہیں، یا جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی ہم بات کرتے ہیں، وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ چیزیں جب تک آپس میں بیٹھ کے یہ لوگ بالکل صدقے دل سے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ نہ ہوں کہ ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے، ہم کنٹیسٹ کریں گے، ہم ہر چیز کے اوپر ایک دوسرے کو اختلاف کا حق رکھیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا دوسرے کو مطلب اس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ہم کسی اور کی مدد لیتے رہیں، اور جب وہ مدد ہمارے ساتھ ہو تو ہم بہت خوش ہوں، لیکن جب ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم کہیں گے جی فلاں جو ہے وہ ایسا کر رہا ہے، اور فلاں جو ہے وہ ایسا کر رہا ہے۔ یہ چیزیں اسی لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک وزیر اعظم بھگت رہا ہے۔ خیر، یہ چیزیں جب تک چل رہی ہیں تب تک ہم بھی دیکھتے رہیں گے، آپ بھی دیکھتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد